نہ چلنا، جب بھی چلنا وہ آہستہ آہستہ چلنا، آرام سے چلنا۔ واقصد فی مشیے کا، میانہ چال چلنا، آرام سے چلنا۔ واغضض من صوتک، اپنی آواز کو پست رکھنا۔ انا انکر الاصوات لصوت الحمیر، بے شک بری آوازوں میں، بے شک آوازوں میں بری آواز جو ہے یہ گدھا کی آواز ہے۔ تو اس میں یہ ساری نصیحتیں حضرت لقمان جو ہیں یہ اپنے بیٹے کو فرما رہے ہیں کہ بیٹا ایک تو شرک نہ کرنا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، والدین کی خدمت کرنا، برائی کو چھوٹا نہ سمجھنا، نماز قائم کرنا، نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، برائی سے وہ علیحدہ بات ہے کہ جب ہم کسی کو برائی نیکی کا حکم دیں گے، اس نیکی پر خود عمل کریں گے تو پھر اثر زیادہ ہوگا۔ برائی، کوئی بھی برائی اللہ معاف کرے، اللہ ہر مسلمان کو بچائے، وہ اس برائی سے خود بچے گا تو دوسروں کو پھر اس پر زیادہ اثر ہوگا۔ تو برائی، نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، ونہی عن المنکر، روکنا۔ تو جب بھی کسی سے گفتگو کرنا، بات کرنا، تو اپنے رخسار، اپنے مثلاً گال، اپنے رخ کو اس سے نہ پھیرنا، آرام سے بات کرنا۔ تو زمین پر اکڑ اکڑ کر مت چلنا، میانہ چال چلنا، یہ فرمایا گیا ہمیں۔ اپنی آواز کو پست رکھنا، کہ آوازوں میں سب سے بری آواز جو ہے وہ گدھا کی آواز ہے۔ تو ولا تصعر خدک للناس، جب بھی آدمی بات کرے تو اپنے رخ کو، اپنے رخسار کو، اپنی گال کو، یہ گال ہے نا اس سے نہ پھیرے۔ تو اس میں جس طرح آدمی بات کرتا ہے نا، بات کرنے کا اثر ہوتا ہے، تو اسی طرح لہجے کا بھی اثر ہوتا ہے۔ لب و لہجہ جو ہے نا اس کا بھی بڑا اثر ہوتا ہے۔ آدمی کسی سے بات کر رہا ہے تو اس میں ایک تو الفاظوں کا چناؤ ہو، الفاظ خوبصورت ہوں، اچھے الفاظ ہوں۔ جب بھی آدمی کسی سے کوئی بات بھی کرے تو الفاظ اچھے استعمال کرے، الفاظ اچھے استعمال کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا لہجہ صحیح نہیں ہے، لب و لہجہ اس کا صحیح نہیں، اس میں تلخی ہے، کڑواہٹ ہے، غصہ ہے، جلال ہے، تو پھر وہ قبول نہیں ہوگا۔ تو جس طرح بات کرنے کا اثر ہوتا ہے اسی طرح لہجے کا بھی ایک اثر ہوتا ہے۔ تو جب بھی آدمی کسی سے بات کرے تو اپنا لہجہ نرم رکھے، اس کا لہجہ جو ہے اچھا ہو، میٹھا ہو، اس میں کڑواہٹ نہ ہو، اس میں جو ہے تلخی نہ ہو، پیار سے بات کرے، الفاظ بھی اچھے ہوں اور لہجہ بھی اچھا ہو۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جب مدنی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ پاک ہے تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے گیا، کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب میری یہ پہلی ملاقات ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب میرے ساتھ بات کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لہجہ بڑا نرم پیارا لہجہ تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ وہ فرماتے ہیں کہ 10 سال ہو گئے، 10 سال تک جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ساتھ بات کی، جو لہجہ تھا، جو مسکراہٹ تھی، وہ میرے ذہن اور آنکھوں سے ظاہر نہیں ہو رہی تھی۔ جب بھی میں تصور کرتا تو وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لہجہ، وہی مسکراہٹ میرے سامنے آ جاتی، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال با کمال ہوا ہے کہ جب میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ انور، چہرہ نور دیکھا تو مجھے وہی مسکراہٹ سامنے آ گئی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سال پہلے میرے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے تھے۔ تو بات کرنے میں لہجے کا بہت بڑا اثر ہے، اخلاق کا بہت بڑا یہ اثر ہوتا ہے بات کرنے کا۔ آدمی کسی کو پیسے سے گرویدہ نہیں بنا سکتا، یہ میری بات یاد کر لیں۔ ہر آدمی کی یہ خواہش تمنا ہوتی ہے کہ ہر آدمی جو ہے میرے ساتھ محبت کرے، میرا گرویدہ ہو جائے۔ تو پیسہ دے کر کسی کو گرویدہ نہیں بنا سکتا۔ مثلا کسی کو پیسہ دے دیا کہ تم میرے ساتھ محبت کر یا میرا گرویدہ ہو جا، وہ پیسے کی لالچ سے ظاہری طور پر آپ کے ساتھ ہوگا، کہے گا جی مجھے آپ سے محبت ہے، تمہارے بغیر میں رہ نہیں سکتا۔ ایک دن پیسے دیں گے، 2 دن، 4 دن، 8 دن، میرے خیال ہے کہ اس کو سال بھر پیسے دیتے رہیں وہ آپ کے قریب ہوگا۔ ایک دن بھی پیسے روک دیں وہ رک جائے گا۔
تو جب بھی کسی کو گرویدہ بنانا ہو، پیسے سے نہیں بنتا، لہجے سے بن جاتا ہے۔ بھی آپ کا لہجہ ایسا پیارا ہو، مٹھاس ہو اس میں جو ہے نہ طنز ہو، نہ شکوہ ہو، نہ تنقید ہو، پیار ہو، محبت ہو لہجے میں، جب پیار محبت ہوگی تو وہ آپ کا دل سے گرویدہ بن جائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک مفہوم ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن میں سب سے بڑا مومن وہ ہے جس کا اخلاق اچھا ہے، جس کا لہجہ اچھا ہے، جس کی گفتگو اچھی ہے۔ قولوا للناس حسنا، قرآن ہمیں کہتا ہے کہ جب بھی کسی سے بات کرو حسنا، احسن طریقے سے، خوبصورت طریقے سے، اچھے طریقے سے اس کے ساتھ بات کرو۔ ایک اور مفہوم ہے کہ نیکی ہے نا، نیکی بے شک چھوٹی نیکی ہے، اس کو چھوٹا نہ سمجھو، تمہارے پاس اور نیکی کرنے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ تو حدیث پاک میں مفہوم ہے کہ کسی کے ساتھ گفتگو کرو تو مسکراہٹ کے ساتھ گفتگو کر لو۔ تمہارا مسکرا کر کسی سے بات کرنا یہ بھی تمہارے لیے نیکی اور صدقہ جاریہ ہے، یعنی اخلاق اچھا ہو، اس میں لہجہ جو ہے یہ اچھا ہو۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ روایت کرتے ہیں کہ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا علیہ السلام ایک دفعہ صحابہ کرام کے جھرمٹ میں جلوہ فروز ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہشت کی نعمتوں کے بارے میں بتا رہے ہیں، فرما رہے تھے، بہشت کے جو انعامات کرامات نعمتیں جو ہیں فضائل، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بہشت میں ایک مکان ایسا بھی ہوگا، مکان ایسے بھی ہوں گے، اس میں محل سمجھ لیں، مکان سمجھ لیں، ایسے ہوں گے، ان کی دیواریں ایسی صاف شفاف ہوں گی کہ اندر والا باہر والے کو دیکھ لے گا، باہر والا اندر والے کو دیکھ، ایسی صاف شفاف، یعنی آئینے کے مانند ہوں گے، شیشے کے مانند ہوں گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے تھے۔ حضرت مالک اشعری یہ کھڑے ہو گئے، ہاتھ باندھ کر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فداک ابی و امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا وہ محل وہ مکان ملیں گے کس کو؟ تو مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ مکان اس کو ملیں گے جس کا اخلاق اچھا ہوگا، جس کا لہجہ اچھا ہوگا، جو اتنا اخلاق اس کا اچھا ہوگا کہ کسی غریب کو وہ کھانا کھلاتا ہوگا، اور رات کے آخری پہر اٹھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کو مناتا ہوگا۔ وہ اتنے صاف شفاف مکان جو ہیں وہ ان کو ملیں گے جن کا لہجہ اچھا ہوگا۔ تو جب بھی بیٹا کسی سے بات کرو اپنا لہجے کا خیال کرو، لہجے میں تلخی نہ ہو، لہجے میں سختی نہ ہو، بات اچھی ہے، وہ بات جو کر رہا ہے جیسے کر رہا ہے اس کا مفہوم سمجھ لیں، اس کے الفاظ اچھے الفاظ ہیں، اس کا لہجہ تلخ ہے، کڑوا ہے، تو اس پر اثر نہیں ہوگا، اثر نہیں کرے گی۔ ایک اور مفہوم ہے، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن سب سے زیادہ میرے قریب وہ ہوگا جس کا اخلاق اچھا ہوگا، جس کا لہجہ اچھا ہوگا۔ تو اس کا جو بہت بڑا اثر ہے، خاص کر بات کرنے کا، اپنے زبان کا استعمال جو ہے نا، اس کا بہت بڑا اثر ہے زبان کا۔ علامہ رومی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ نقل کیا ہے، ایک آدمی اس کی لکڑہارا تھا، اس کی دوستی ایک شیر سے اس کی دوستی تھی۔ پرانے وقتوں میں یہ سچے لوگ جو تھے نا، یہ جانوروں سے بھی محبت کرتے تھے اور جانور ان سے محبت کرتے تھے، سچے لوگ تھے، ایماندار لوگ تھے، جانور بھی ان کی اتباع کرتے تھے۔ تو وہ جب بھی جنگل میں جاتا تو وہ شیر جو آتا اس کو ملتا، شیر جنگل کا بادشاہ، اس نے سارے جانوروں کو کہا ہوا تھا کہ یہ میرا دوست ہے، اس کو کہنا کچھ نہیں ہے، اس میں بھیڑی بھی تھے اور شیر بھی تھے، باقی اتنے بھی درندے ہوتے ہیں، ان سے کہا ہوا تھا۔ تو ایک دفعہ اس آدمی نے اس کو دعوت کی، یار میرے گھر آ جا، شیر گھر آیا، تو اس نے اس کو گوشت دیا، بلکہ وہ گوشت کھا کر آیا۔ تو جب وہ باتیں کر رہے تھے تو انسان جو تھا اس نے اپنے دوست شیر سے کہا کہ یار تیرے منہ سے نا گوشت کی کچی بو آ رہی ہے، تھوڑا سا منہ اپنا ایک سائڈ پر کر لو۔ اس کے دل پر بڑا اثر ہوا، حالانکہ بات سچی تھی لیکن لہجہ صحیح نہیں تھا، تو اس کے دل پر نا شیر پر بڑا اثر ہوا، دل پر کہ یہ کیا، یہ میرا دوست ہے اور اس طرح مجھے کہہ رہا ہے۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے، وہ چلا گیا۔ جب وہ لکڑہارا جنگل میں گیا اسے لکڑیاں کاٹے اس سے ملنے، تو شیر نے کہا کہ یہ جو ران ہے نا، اس پر یہ کلہاڑا ہے، یہ یہاں مار۔
تو اس نے کہا بھی تم میرا دوست ہے. اس نے کہا میں شیر ہوں. تو پیار سے کہہ رہا ہوں مار. اس نے مار دیا وہ کلہاڑا. زخم ہو گیا. زخم ہوا 2 مہینے 4 مہینے 6 مہینے سال کے بعد وہ شیر کہنے لگا کہ یارو تم نے کلہاڑا مارا تھا میری مثلاً ران پر. تو اس نے کہا مارا تھا. تو اس نے کہا دیکھ تلاش کر. تو اس نے دیکھا وہ زخم مٹ چکا تھا, اس کے اوپر بال آگے تو وہ نشان نظر نہیں آ رہا تھا. تو اس انسان نے کہا کہ وہ تو مٹ گیا ہے, اس کا نشان بھی باقی نہیں ہے. تو شیر نے کہا کہ بھائی بات یہ ہے کہ جو کلہاڑے کا نشان تھا مثلاً تلوار کا نشان تھا میرے جسم پر وہ مٹ گیا ہے. جو تو نے زبان سے بات کہی تھی اس کا زخم جو ہے میرے دل پر ابھی باقی ہے. تو یہ زبان ہے نا, زبان. کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کی وجہ سے لوگ تنگ ہوتے ہیں. کیا ہے طنز ہوتا ہے, شکوہ ہوتا ہے, تنقید ہوتی ہے, اللہ معاف کرے, اس کے پیچھے پتہ نہیں کیا کچھ ہم لگا دیتے ہیں. یہ ہم نے کبھی نہیں دیکھنا کہ میرے اندر جو ہے یہ برائیاں ہیں کہ نہیں ہیں. تو یہ حضرت لقمان حکیم ہے نا, ان کا علماء کرام کا اختلاف ہے. بعض نے لکھا ہے کہ یہ نبی ہیں, بعض نے لکھا ہے کہ یہ اللہ کے ولی تھے. اس کی نبوت میں اختلاف ہے. تو اس نے اپنے بیٹے کو اور بھی نصیحتیں کی ہیں. ابھی تقریباً 4000 کے قریب انہوں نے نصیحتیں کی ہیں. ایک دفعہ یہ اپنے بیٹوں سے کہہ رہے ہیں کہ بیٹا